بائیو ایتھکس کے آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ سیدھا سائنس فکشن فلموں سے نکلا ہوا لگتا ہے، لیکن یہ ہماری آج کی حقیقت ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی مل کر انسانی دماغ کی حدود کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس بات پر آتے ہیں کہ جب مشینیں ہمارے دماغ کے ساتھ براہ راست جڑ جائیں گی تو ہماری دنیا کیسی ہوگی؟ ذرا سیم آلٹمن کی اس بات پر غور کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں، جی ہاں صرف 5 سالوں میں، مصنوعی ذہانت ہر طرف چھا جائے گی۔ لیکن ایک کلاس کے طور پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس سب میں ہماری یعنی انسانوں کی اصل اہمیت کیا رہ جائے گی؟ اس کا جواب ہے ہماری ہمدردی، کسی کا خیال رکھنا، کیونکہ دیکھیں مشینیں جو بھی کر لیں، جذبات وہ واحد چیز ہیں جنہیں کوئی کوڈ نہیں کر سکتا۔ تو آج کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم بائیو ایتھکس 2030 کے ویژن سے آغاز کریں گے، پھر ہیلتھ کیئر میں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ایک ایسا سپر ڈاکٹر ہو جو کبھی نہیں تھکتا۔ لیکن ٹھہریں، ہر بڑی ایجاد کے کچھ نقصانات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ ایک طرف ہمارے پاس تیز ترین تشخیص اور ایسی ادویات ہیں جو بالکل درست کام کرتی ہیں، جس سے ریسرچ کا وقت بچتا ہے۔ لیکن دوسری تصویر دیکھیں تو ڈیٹا پرائیویسی کے بہت بڑے خطرات اور الگورتھمک تعصب بھی موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ان ڈیپ لرننگ ماڈلز کا بلیک باکس ہونا ہے۔ مطلب ہم اکثر یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ مشین نے آخر ایک مخصوص طبی فیصلہ کیسے اور کیوں کر لیا۔ اور بالکل یہیں سے بائیو ایتھکس کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ دیکھیں، علاج صرف ڈیٹا کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ ایک مشین بیماری تو پکڑ لے گی، لیکن کیا ہم کسی مشین کو زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں؟ مشینوں میں وہ جذباتی نزاکت نہیں ہوتی جو ہمدردی کی بنیاد ہے۔ تو یہ جو مریض اور ڈاکٹر کے رشتے کے غیر ذاتی ہونے کا خطرہ ہے، یہ ہمیں واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے اور آج کی سب سے دلچسپ کیس اسٹڈی کی طرف، نیورل لنک، یعنی انسانی دماغ اور مشین کا بالکل براہ راست رابطہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، آئیے ایک بنیادی ٹرم کو سمجھ لیتے ہیں، برین کمپیوٹر انٹرفیس یعنی BCI۔ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمارے دماغ کی اعصابی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر ان سگنلز کو ترجمہ کر کے بیرونی چیزوں جیسے کمپیوٹر کرسر یا روبوٹک بازو کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جن افراد کے اعصاب کام نہیں کرتے، انہیں ان کی کھوئی ہوئی صلاحیتیں واپس دلائی جائیں۔ کمال کی بات ہے نا؟ اب ذرا نیورل لنک کی حالیہ کامیابیوں کی رفتار دیکھیں۔ انہوں نے حال ہی میں 3 بڑے کلینکل سنگ میل عبور کیے ہیں۔ پہلا 2024 کا ٹیلی پیتھی امپلانٹ۔ اس نے ایک فالج زادہ مریض کو صرف اپنے خیالات سے شطرنج کھیلنے کے قابل بنا دیا، بالکل جادو کی طرح۔ دوسرا پروجیکٹ ہے بلائنڈ سائٹ، جو نابینا افراد کی بینائی واپس لانے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ اور تیسرا ہے کونووائی اسٹڈی، جو معذور افراد کو صرف سوچ سے روبوٹک بازو کنٹرول کرنے کی طاقت دے رہی ہے۔ یہ سب طبی معجزے یقیناً زندگیاں بدل سکتے ہیں، لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا ہوگا جب میڈیکل سائنس واقعی انسانی ذہن کو پڑھنے کے قابل ہو جائے گی؟ یہیں سے ہم طبی فوائد کی چمک دمک سے نکل کر بائیو ایتھکس کی ایک انتہائی پیچیدہ اور سچ کہوں تو تھوڑی سی خوفناک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، جدت مقابلہ پرائیویسی کے حقوق۔ یہی ہمارے آج کے سیشن کا سب سے اہم اور بنیادی تنازع ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہیں۔ ایک طرف وہ زبردست میڈیکل ٹیکنالوجی ہے جو فالج زدہ لوگوں کو دوبارہ خود مختار بنا رہی ہے، لیکن دوسری طرف انسانی تاریخ میں پہلی بار ہماری ذہنی پرائیویسی کو انتہائی شدید خطرہ لاحق ہے۔ بات یہ ہے کہ دماغی آلات 2 وے ڈیٹا پر کام کرتے ہیں، یعنی جس طرح ڈیٹا اندر جا سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری سب سے نجی اور خفیہ سوچوں تک کارپوریٹ کمپنیوں کی رسائی اور ہیکنگ کے خطرات، کیا یہ وہ قیمت ہے جو ہمیں اس جدت کے لیے چکانی پڑے گی؟ ویسے بھی ہمارا موجودہ ہیلتھ کیئر سسٹم روایتی میڈیکل ریکارڈز کو سائبر حملوں سے بچانے میں کافی جدوجہد کر رہا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر یہی کمزوریاں سیدھا ہمارے دماغی ڈیٹا تک پہنچ جائیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی شخص کے دماغ کی لہروں کا ڈیٹا ہیک ہو جائے یا کمپنیاں اسے اپنے منافع کے لیے استعمال کرنے لگیں تو قانون کسے ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ یہ ہماری پرائیویسی کے تصور پر اب تک کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ ہو سکتا ہے۔ اور ریسرچ کے دوران اخلاقیات کی پاسداری وہ تو اور بھی ضروری ہے۔ نیورالنک جیسی کمپنیوں پر اکثر تنقید ہوتی ہے کہ وہ سائنسی اصولوں سے ہٹ جاتی ہیں،
مثال کے طور پر انہوں نے اپنے پہلے کلینکل ٹرائل کو وقت پر سرکاری ڈیٹا بیس میں رجسٹر ہی نہیں کیا۔ جب ٹھوس سائنسی عمل کی جگہ سوشل میڈیا پر شاندار اشتہار لے لینا تو شفافیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کا سائنس پر سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے۔ تو پھر اس سب کا حل کیا ہے؟ آئیے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، ریگولیٹری رد عمل، یعنی ان ٹیکنالوجیز کے عام ہونے سے پہلے قانون سازی کی عالمی دوڑ۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں حکومتیں اس خطرے کو بھانپ چکی ہیں۔ امریکہ کی ریاستوں کولوراڈو اور کیلیفورنیا نے اعصابی ڈیٹا کو انتہائی حساس ذاتی معلومات قرار دے دیا ہے۔ ادھر یورپین یونین کے AI ایکٹ نے ایسے تمام طریقوں پر پابندی لگا دی ہے جو انسانی ذہن کو ہمارے علم میں لائے بغیر کنٹرول کر سکیں۔ اور چلی تو سب میں سب سے آگے نکل گیا ہے، انہوں نے اپنے آئین میں باقاعدہ ترمیم کر دی ہے تاکہ شہریوں کے دماغی سگنلز کو تحفظ مل سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ نیورو رائٹس یا اعصابی حقوق۔ لیکن قانون سے ہٹ کر ذرا اس کے گہرے فلسفیانہ اثرات پر بھی غور کریں۔ جب ایک انسان کا ذہن براہ راست کسی مشین سے جڑ جائے گا تو ہماری ایجنسی، یعنی یہ احساس کہ ہم اپنے افعال کے خود ذمہ دار ہیں، وہ کیسا رہے گا؟ ہم تو دنیا کو چھو کر اور محسوس کر کے سیکھتے ہیں نا۔ اگر ہم ہر کام صرف سوچنے سے کرنے لگیں تو جسمانی لمس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ ذہن، جسم اور مشین کے درمیان کی یہ لکیر بہت تیزی سے مٹ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ہم ایک پوسٹ ہیومن یعنی مابعد انسان دور میں داخل ہو رہے ہوں۔ تو آج کے اس تفصیلی سیشن کے بعد میں آپ سب کو اس آخری اور انتہائی اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک ایسے مستقبل میں جہاں AI سب کچھ کر سکے گی اور مشینیں لفظی طور پر ہمارے ذہنوں کا حصہ بن جائیں گی، ہم اپنے اندر کی انسانیت اور اپنی آزادی کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ میڈیکل سائنس ہمیں جسمانی حدود سے تو آزاد کر رہی ہے، لیکن کیا ہم اس کی قیمت اپنے ذہن کی آزادی دے کر چکائیں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کے سیشن میں شریک ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔